من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے غمی کے موقع پر ہونے والی رسم و رواج کے حوالے سے بات کی تھی اور کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا۔ خوشی اور غمی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو منانے کا طریقہ شریعت نے ہمیں نہ دیا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم شریعت سے کچھ لینا نہیں چاہتے یا اتنا کچھ لینا چاہتے ہیں جتنا ہمارے مطلب کے لیے ضروری ہو، باقی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ ایک انسان کی، ایک مومن کی زندگی وہ تبھی کامیاب ہے جب وہ اپنے زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کی رہنمائی لے۔ اگر کوئی انسان اپنی خوشی کے موقع پر شریعت کو پس پشت ڈال دے اور جو معاشرے کے اندر رسم و رواج چل رہے ہوں وہ ان کو اپنائے، یا وہ غمی کے موقع پر اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہو اس کو وہ اپنائے، تو گویا کہ اس نے اپنی مرضی کا دین اپنایا ہے۔ شریعت مطہرہ کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ اسلام بڑا واضح دین ہے جس کے اندر غمی کا ہر موقع موجود ہے، خوشی کا ہر موقع موجود ہے۔ ہم اس بات پر پہنچے تھے، تھوڑی ان دی ٹریبل ختم کرو، 20ویں، کہ غمی کے موقع پر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ہاں میت ہو جاتی ہے اور ہم وہاں اظہار تعزیت کے لیے جاتے ہیں
تو وہاں جا کر ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہی بیس ختم کر دو، اگلا بٹن بیس دا۔ ہم وہاں جاتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، دعا کریے جی۔ جو جس حالت میں ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا تھا، کوئی گٹکا کھا رہا تھا، کوئی ماوا کھا رہا تھا، کوئی گالم گلوچ کر رہا تھا، کوئی فون پہ لگا ہوا تھا، جس حالت میں جو تھا بس اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور چند لمحے کے اندر اندر، یعنی 10 15 20 سیکنڈ کے اندر دعا ختم۔ اور اسے ہم نے ضروری سمجھ لیا کہ اگر آپ کسی میت کے ہاں گئے ہیں، میت والے گھر میں، آپ نے وہاں جا کر ان کے لیے دعا نہیں کی جو رسمی طور پر ہے، گویا کہ آپ کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے، آپ افسوس کے لیے بھی آئے لیکن آپ نے دعا نہیں کی۔ میرے بھائی دعا کریں، لیکن کس طرح کریں؟ شریعت نے کوئی طریقہ بتایا ہوگا، اسلام نے کوئی طریقہ رکھا ہوگا، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھا دیا، جو باپ دادا سے دین چلا وہ آ رہا ہے، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جبکہ شریعت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ وہاں جائیں، ان کے ساتھ اظہار افسوس کریں، اظہار ہمدردی کریں، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس غمی کے موقع پر میں اکیلا نہیں ہوں، ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت والے گھر میں جاتے، آپ جا کر سلام کرتے، سلام کا جواب دیا جاتا، پھر آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ ما اخذ، جو کچھ اصل اللہ نے لے لیا وہ اسی کا ہی تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا وعدہ، اس کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، بس آپ صبر کیجئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ عربی کے الفاظ نہیں آتے، حالانکہ سیکھنے چاہیے، یہ دعائیہ کلمات ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے، اور مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے کی اتباع کرو۔ اگر آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو پھر کم از کم اس کے گھر والوں کے ہاں جا کر ان کی ہمدردی کرو، انہیں تسلی دو، ان سے تعزیت کرو۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جاتے، آپ کو پتہ چلتا فلاں بندہ فوت ہو گیا، آپ وہاں جاتے اور ان کو تسلیاں دیتے، اور یہ دعائیہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے۔ لیکن اگر ہمیں یہ عربی نہیں آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون تو آتا ہے نا، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں ان سے کہہ دیں کہ بھائی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور لینا بھی اسی نے ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی ایک مقرر وقت پر موجود ہے، جب اس کا خاتمہ ہوگا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، نہیں ہم جاتے ہیں، جاتے ہی دعا کریں جی، اب اس دعا میں کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کچھ ثابت نہیں۔ پھر بزرگوں نے بنایا ہوا ہے جی، آپ جب کسی میت والے گھر میں جائیں وہاں جا کر 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اتنی دفعہ درود شریف پڑھیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اتنی دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ پڑھیں، اور پھر اس مردے کو بخش دیں، اللہ رب العالمین بلٹی کے ذریعے تمہارا ثواب پہنچا دے گا۔ یہ بزرگوں کا، لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، آج بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے خوشی کا یا غمی کا جس کی رہنمائی اسلام نے نہ کی۔ تو جو طریقہ اسلام کا ہے کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اگر ایسا کہہ لیا جائے تو کیا حرج ہے، سب سے بڑی حرج یہی ہے کہ اس بندے نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس موقع پر اسلام نے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی، بس جو کچھ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھا دیا، اصل تو اسلام یہ ہے۔
وہ گویا کہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے اسلام مکمل نہیں بھیجا. وہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ گویا کہ حضور نے اس موقع پر ایسی کوئی تعلیم نہیں دی جس سے ہم لوگوں کو تسلی دے سکتے. حضور نے دین کو چھپا لیا. وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتا، لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو دنیا کے سامنے رائج کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں اسلام کے جو نہ اللہ کو معلوم تھے نہ اس کے رسول کو معلوم تھے. جبکہ میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے اور جنت سے دور کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتا دیا ہو. گویا کہ ہر خوشی کا موقع، ہر غمی کا موقع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا چکے. تو یہ رسم ختم کیجئے. آپ جہاں بھی جائیں، آپ جہاں بھی جائیں، کسی کے ہاں میت ہو جائے، آپ کے ہاں میت ہو جائے، سب کے اوپر موت کا وقت آنا ہے. کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں اللہ نے جتنی زندگیاں دی ہیں، جب تک ان کا وقت ہے وہ ختم ہونے کے بعد موت سب کو آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. لیکن جب موت آئے تو ہماری کلمات ہماری زبان پر جو ادا ہوں وہ ہوں جو اسلامی تعلیمات. انہی رسم و رواج کو ہی تو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے. عرب کے ہاں بہت عجیب و غریب رسم و رواج تھیں. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا. عجیب و غریب اس کو طعن و تشنیع دیے جاتے تھے، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا. ان تمام منحوس باتوں کو، نحوست والی چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے. دین ایسا دین ہے کہ جس میں کسی کو نحوست نہیں کہا گیا، کسی کو منحوس نہیں کہا گیا، بلکہ ہر ایک کی ہمدردی کی گئی ہے. اگر کسی کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اسلام نے اس کی بہتر تعلیمات کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین مکمل نہیں ہے اور دین کے اندر ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے. میرے بھائی دین مکمل ہے. تو ایک تو یہ طریقہ کہ جب کوئی میت کے ہاں ہم جائیں اور وہاں جا کر فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ایسا کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی میں لے جائے گی اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جو طریقہ اسلام کا ہے اسے اپنائیے. اس کو اپنانے سے کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی جنت کی ضمانت. دوسری بات، جب کوئی مر جاتا ہے ہم اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، زور سے کہیے کلمہ شہادت. یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کلمہ شہادت سارے کہہ رہے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ میں پچھلے جو میں عرض کر چکا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یکے بعد دیگرے 7 میتیں ہوئیں. 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، ایک آپ کی بیوی، یکے بعد دیگرے اپنے اپنے وقت پر فوت ہوئے. ان سب کا جنازہ پڑھایا گیا، ان سب کو لے جا کر قبرستان میں دفن کیا گیا. کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے کہ جنازہ لے جاتے وقت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں، آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا جنازہ ہو، آپ کے بیٹوں میں سے کسی کا جنازہ ہو، اور کندھا دے کے جب جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا یا قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کسی ایک صحابی نے یہ کہا ہو، زور سے پڑھیے کلمہ شہادت. چاہیے کلمہ شہادت صحابہ کو نہیں آتا تھا؟ بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ شہادت نہیں آتا تھا؟ صحابہ کو نہیں آتا تھا؟ آتا تھا، مگر اس موقع پر کسی نے نہیں پڑھا. تو یہ پڑھنا بدعت ہے. آپ جنازہ لے جا رہے ہیں، آپ اپنے دل میں اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دے. جنازہ پڑھ رہے ہیں، جنازے کے اندر آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دے. یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ دیکھا دیکھی میں چل پڑا کلمہ شہادت، اور اس میں بھی کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا. ایک کی زبان خاموش ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کلمہ شہادت. یعنی جو بندہ کندھا دینے لگتا ہے وہ کندھا دیتے ہی کہتا ہے کلمہ شہادت. اور بھائی یہ کہاں سے لائے ہو دین؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ دین ثابت نہیں ہے.
آپ کے اصحاب سے تو یہ دین ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ دین ثابت ہے تو یہ انڈیا اور پاکستان کا بنایا ہوا دین ہے، مکے اور مدینے سے آیا ہوا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی مکے اور مدینے میں میتیں ہوتی ہیں، آپ میں سے جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کیا کبھی کسی جنازے کو لے جاتے وقت کسی عربی کی زبان سے سنا ہے کلمہ شہادت؟ ان کو نہیں آتا، وہ ان پر جاہل ہے، نہیں، انہیں معلوم ہے کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کلمہ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے، اللہ کی گواہی دینی ہے، اس کے رسول کی گواہی دینی ہے، لیکن اس موقع پر دینا یہ برا عمل ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کلمہ شہادت نہ کہو، کہو، جہاں موقع ہے وہاں کہو۔ یہ موقع نہیں ہے کلمہ شہادت کا جہاں ہم کہہ رہے ہیں، یہ دیکھا دیکھی میں۔ اچھا، ایک ریزن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے کہنے سے میت کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ عجیب منطق ہے، وہ مر چکا، اس کی روح قبض کر گئی، تبھی تو تم نے کہا نا کہ میت کو اٹھاؤ۔ کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ زندہ کو اٹھاؤ دفن غسل دینے کے لیے، کسی نے کہا ہے کہ زندہ کو اٹھاؤ کفن پہنانے کے لیے، کسی نے کہا ہے کہ زندہ کو اٹھاؤ جنازہ پڑھنے کے لیے، کسی نے کہا ہے کہ زندہ کو اٹھاؤ قبرستان میں لے جانے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھا لیں، میت کو غسل دینا ہے، میت کو کفن پہنانا ہے، میت کا جنازہ پڑھنا ہے۔ جنازے کے اندر بھی ہم کہہ رہے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ اس مردے کو بخش دے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب یہ سب کہہ رہے ہیں تو کلمہ شہادت کس کو یاد کروا رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ بھی اسلام کا نہیں ہے، یہ دنیا کی بنائی ہوئی رسم و رواج ہیں، لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ جی اچھی بات ہے، فضول گفتگو کرنے سے بہتر ایک بندہ کلمہ پڑھتا رہے گا۔ کس نے کہا فضول گفتگو کیجئے؟ اس کے لیے دعا کرتے رہیے، اپنی آخرت کو یاد کرتے رہیے، اپنی موت کو یاد کرتے رہیے، اپنے رب سے اپنے لیے استغفار کرتے رہیے۔ یہ تمہیں کس نے منع کیا؟ جو کرنا چاہیے اپنی آخرت کو یاد، اپنی موت کی فکر، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ دنیا کی دیکھا دیکھی میں ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، 10ویں نے کہا، اس سے ہم لے کے چل پڑتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے کے اندر اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک جتنی دعائیں میت کے لیے ہیں وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا۔ جتنی دعائیں میت کے لیے ہیں وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا، گارنٹی ہے پوری دنیا کو۔ سب یہ کہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے بھی جن کو یاد ہو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخر تک یہ دعا آپ میں سے جس کو آتی ہے، یہ دعا اس میت کے لیے نہیں ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ میں کیوں پچھلے کئی سالوں سے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی آپ ترجمہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ عربی کو ترجمے میں پڑھنا شروع کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا یہ جنازے میں پڑھی جائے گی، اس سے منع نہیں ہے، لیکن یہ صرف میت کے لیے نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ یہی ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ جنازہ کس کا پڑھنے آئے ہوئے ہیں؟ میت کا۔ دعا کی ابتدا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے۔ پھر وَمَيِّتِنَا ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اس میں بھی اس میت کے لیے خاص لفظ نہیں ہے، میتنا جتنے بھی ہمارے مر گئے سب کو بخش دے۔ وَذَكَرِنَا پھر اس میت کو چھوڑ دیا، وَذَكَرِنَا ہمارے مردوں کو بخش دے، وَأُنسَانَا ہماری عورتوں کو بخش دے، وَصَغِيرِنَا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وَكَبِيرِنَا ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ یہ ساری دعائیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا مانگا؟ جس کا جنازہ پڑھنے آئے تھے اس کے لیے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ پھر بعد میں ہم کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو بھائی جب وہ مر گیا تھا اس کے لیے جو حق تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کے جنازے میں شریک ہو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء اس کے لیے خالص ہو کر اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، اپنے دل سے خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اس وقت تو حکم ہے اس کے لیے دعا مانگنے کا، اور ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔
اس میت کے لیے دعا کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی، دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، وارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، وعافہ، اللہ اس سے درگزر فرما، واعف عنہ، اللہ اس سے پھر معاف فرما دے، اللہ اکبر کبیر، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اللہ جب یہ تیرے پاس پہنچے اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر بتائیں، آپ نے کبھی یہ دعا جنازے میں پڑھی ہے؟ آتی نہیں ہے۔ ہم دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں میت کے ساتھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس امام صاحب نے جو کچھ پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے، ہم میں سے کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا اپنا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، ہم اس کے جنازے میں بھی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں دعا نہیں آتی۔ ہم مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے، چلو بندہ زندے کے ساتھ تو دھوکہ کرتا ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ یار فلاں بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا۔ میت کے ساتھ بھی فراڈ کر رہے ہیں ہم لوگ، یار اتنی ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور نے جو دعا بتائی ہے وہ جنازہ پڑھانے والے مولویوں کو بھی نہیں آتی اور پڑھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آتی ہے تو ان سے بیٹھ کے سنیے کہ حضور نے وہ جو دعا میت کے لیے پڑھی ہے وہ آپ کو کیوں نہیں آتی۔ اگر آتی ہے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر پڑھتے ہوتے تو پھر اتنی دیر جنازے میں نہ لگتی جو 10-15 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں، زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر جنازہ ختم نہ ہوتا۔ اگر آپ دعا کو پڑھنا شروع کریں کم از کم 2 سے 2.5 منٹ، 3 منٹ صرف آپ کو دعائیں پڑھنے میں لگ جائیں گے۔ یہ دعا کا یہ طریقہ ہے جنازے کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ، اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا جب یہ تیرے پاس پہنچے، ووسع مدخلہ، اللہ اس کو جہاں ہم دفن کریں گے نا اس کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہ اس کے گناہوں کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ دعا اس میت کے لیے ہے جو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دے، كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں اس میت کے گناہوں کو ایسے صاف کر دے۔ یہ دعا کس کو آتی ہے؟ میں پھر چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ، اللہ یہ جہاں جا رہا ہے اس کے اس گھر کو بہتر بنا دے اس گھر سے جس میں یہ رہتا ہے۔ ابھی کس میں رہتا ہے؟ کسی کا پکا مکان ہے، کسی کا کچا مکان ہے، کبھی لائٹ ہے، کبھی گیس نہیں ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، مہنگائی، طوفان، بدتمیزی، ہر چیز، یہ پریشان ہو کر اس دنیا سے تنگ ہو کر تیرے پاس پہنچا ہے۔ اے اللہ اس کے آنے والے گھر کو اس کے اس گھر سے بہتر بنا دینا۔ یہ میرے حضور نے میت کے لیے دعا کی ہے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، یہاں یہ گھر والوں کے ساتھ لڑتا بھی تھا یا گھر والے اس کے ساتھ لڑتے بھی تھے، کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی تھی، اللہ اس کے ان گھر والوں سے اچھا ان کو گھر والے عطا فرما۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اللہ یہ دنیا میں جو شادی شدہ تھا اس سے بہتر اس کو جانشین عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں اس میت کے لیے ہیں میرے بھائیوں۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، اسے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ دعائیں کس کو آتی ہے؟ یہ اس میت کے لیے خاص تھیں جو میرے حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی جنازے میں شریک ہو تو خالص ہو کر اس کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ دعائیں ہیں۔ ہم نے ایک اور طریقہ اپنا لیا، جنازے کے اندر بڑی مشکل سے 10 سے 15 سیکنڈ میں جنازہ ختم، 10 سے 15 سیکنڈ میں جنازہ ختم ہو گیا، اب ہم 10 منٹ کھڑے ہو کر وہیں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا حضور سے ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ کی نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ اب ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اسے ہم نے اسلام بنا لیا۔ پھر اس کے لیے بڑی بڑی دلیلیں لائیں گے، فلاں موقع پر یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا۔ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی دلیل اس موقع کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو موقع تھا دعا کرنے کا وہ ہم نے کی نہیں،
جو ہے نہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اسے ہم نے دین بنا لیا، اسے ہم نے اسلام بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، جنازے کا جو طریقہ ہے، جو دعائیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، جب ہم ان سے دور ہوں گے پھر دنیا کی بنائی ہوئی رسم و رواج یہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ کبھی کسی کا بنایا ہوا طریقہ، کبھی کسی کا بنایا ہوا طریقہ، کبھی یہ کہہ رہے ایسے کر لو، وہ کہہ رہے ایسے کر لو، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے اپنے طور طریقے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ ابھی جتنی دعائیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، کیا آپ نے یہ دعائیں کبھی جنازے کے اندر پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی، آتی ہی نہیں ہے۔ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے کون سا مرنا ہے۔ حالانکہ یہ ہم میں سے ہر کسی ایک کو آنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اذا مات فاتبعوا الجنازہ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جنازہ ادا کرو۔ تو جنازہ ادا کرنے میں پھر حضور نے فرمایا جب تم جنازہ ادا کرنے لگو تو اپنے بھائی کے لیے خالص دعا کرو۔ جب ہمیں دعا ہی نہیں آتی ہوگی تو ہم نے کیا پڑھا جنازے میں؟ تو دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑیے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جو دین دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا جو چیز میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیا کہ جو چیز رسول نے دی تم نے اس کو نہیں اپنایا، جس چیز سے رسول نے منع کیا تم اس سے نہیں رکے، تو پھر یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے۔ اللہ بڑا سخت حساب لینے والا ہے۔ سورہ حشر کی اس آیت کو جا کر پڑھیے گا۔ اس کے بعد جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا۔ جب ہم دفن کرنے لگتے ہیں پھر وہاں پر بھی ہمارے بہت سارے طریقے شروع ہو جاتے ہیں۔ میت کو دفن کر لیا، دفن کرنے کے بعد اس کے سرانی کھڑے ہو کر، سر کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اس کے حق میں نہیں ہے۔ موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جو اس بارے میں آتی ہیں کہ جب میت کو دفن کر لو تو اس کے سر کی جانب کھڑے ہو کر یہ پڑھو، پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر یہ پڑھو، وہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اسلام کے بنائے ہوئے یہ ہیں کہ جب تم دفن کر چکو پھر وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری دفن کرنے کے بعد میرے لیے اتنی دیر دعا کرتے رہنا جتنی دیر میں کوئی بندہ اونٹ ذبح کرے، اس کی کھال اتارے، اس کا گوشت بنائے، اس کو تقسیم کر دے، جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کو لگے، میرے بیٹے میرے لیے اتنی دیر کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا۔ اور ہم قبرستان کے اندر بھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں قبرستان نظر ہی نہیں آتا، وہاں ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، سگریٹ پہ لگے ہوتے ہیں، گٹکا پاوا مان کھانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یار ہم کسی ایسی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جہاں بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ آج مٹی کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ہم وہاں آئے ہوئے ہیں جہاں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے ہم میں سے کس کی سانس نکل جائے، ہم نے بھی یہاں آنا ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر بھی ہماری عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شروع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو عورتوں اور مردوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ نئی بت پرستی سے قوم کو نکالا تھا۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو ان کے مزارات بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کی ہوئی تھی۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے بعد وہی طریقہ شروع کر دیں جو دور جاہلیت میں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے منع فرما دیا، عورتوں کو بھی منع فرما دیا، مردوں کو بھی منع فرما دیا۔ جب اسلام ان کے اندر پختہ ہو گیا، ایمان ان کے اندر پختہ ہو گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت کی یاد آئے۔
تاکہ تمہیں اپنی آخرت کی یاد ہے، تمہیں آخرت کی فکر ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم ہو، تمہیں اپنی موت یاد آئے، تم وہاں جایا کرو۔ تو قبرستان تو اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں بندے کو اپنی آخرت کی یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، دنیا سے اس کی بے رغبتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا دل لگے۔ ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آج چلے جائیں سنگ مرمر دنیا جہان کا مہنگا ترین پتھر وہ قبروں کے اوپر لگا دیا گیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قبرستان کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں یا کسی پارک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کسی پارک میں چلے جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے کچھ جگہیں بنی ہوتی ہیں، کہیں ٹائل لگی ہے، کہیں ماربل، کہیں ٹیبل پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ قبرستان کے اندر آپ چلے جائیں تو زمین سے 5-5 6-6 فٹ اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں قبرستان کے اندر جو قبر زمین سے 1 بلٹ زیادہ اونچی اٹھی ہوئی نظر آئے اسے ختم کر دو۔ کوئی قبر ایسی نہ چھوڑنا جو 1 بلٹ سے زیادہ اٹھی ہوئی ہو، مگر اسے زمین کے برابر کر دینا۔ ولا صورت الا تمتع۔ اور قبروں کے اوپر لوگ کیا کرتے تھے کہ جو مر جاتا تھا پتھر کی مورتی بنا کر اس کے قبر کے سرانے لگا دیتے تھے، پتہ چلے یہ فلاں بندہ مر گیا۔ فرمایا ایسا بھی کچھ نہ چھوڑنا، جو چیز نظر آئے اسے ختم کر دینا۔ لوگ کتبے لکھ کے لگاتے تھے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، پھر وہ جو پیشے کا ماہر تھا اس کا وہ پیشہ لکھا جاتا تھا، وہ جس فن میں ماہر تھا وہ فن لکھا جاتا تھا، وہ بہادر تھا تو اس کی بہادری کے قصے لکھے جاتے تھے، گویا کہ کتبے بنا کر قبروں پر لگائے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کسی چیز کو نہ چھوڑنا، برابر کر دو سب کو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کسی ایک قبر کو بھی نہیں چھوڑا جو زمین سے 1 بلٹ سے زیادہ اٹھی ہوئی ہو، اور کوئی کتبہ، کوئی تصویر، کوئی مورتی کسی قبر پر نہیں رہنے دی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ چلے گئے، عمر فاروق کا دور آیا، وہ چلے گئے، عثمان غنی کا دور آیا، وہ چلے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ پھر انہوں نے وہی کام دوبارہ دہرایا جس کا حکم ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کیا کام ہے؟ فرمایا جاؤ، اگر کوئی قبر تمہیں زمین سے اٹھی ہوئی نظر آئے اسے برابر کر دینا، کوئی صورت تصویر نظر آئے اسے ختم کر دینا، کوئی کتبہ کچھ لکھا ہوا نظر آئے اسے ختم کر دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے غلام نے جا کر وہی کام کیا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا فوت ہو گئے ہیں، ہم اس کی قبر کے اوپر ارد گرد پتھر لگا لیں؟ ہاں جی، ہم کوئی نام لکھ کے لگا دیں؟ نام لکھ کے لگانے سے وہ محفوظ ہو جائے گی قبر؟ کچھ نہیں۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ اور مدینہ میں گئے ہیں، بقیع قبرستان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بغل میں، بقیع الغرقد اس کا نام ہے، اس کو جا کر دیکھیے۔ کوئی ایک قبر کسی ایک صحابی کی، وہاں جہاں تک کہ وہاں امہات المومنین کی قبریں موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجود ہے، دیگر صحابہ کرام کی جلیل القدر صحابہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ کوئی ایسی نشانی دکھا دیں کہ جس سے پتہ چل سکے یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ مکے میں چلے جائیں، جنت المعلی قبرستان ہے، بیت اللہ حرم سے تقریباً 7 کلومیٹر کی مسافت پر شارع عبدالعزیز کے اوپر جنت المعلی قبرستان ہے، وہاں چلے جائیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دیگر صحابہ کرام کی قبریں، صحابیات کی قبریں موجود ہیں، کسی ایک کا نشان دکھا دیں۔ احد میں چلے جائیں، مقام احد پر جہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ان سب میں عظیم المرتبہ صحابی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، ان کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ صرف ایک ڈھیری نظر آتی ہے، 2-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ سید امیر حمزہ کی قبر ہے، یہ فلاں صحابہ کی قبر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک لمبی قبر ہے جس میں تقریباً 66 صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. 66 صحابہ کرام کو ایک ہی قبر میں، لمبی قبر ہے اس میں دفن کیا گیا. 66 صحابہ کرام. یہاں سے کتنی لمبی قبر بنتی ہے؟ ہمارے یہاں تو اتنی لمبی قبر ہوتی ہے کہ یوں چوڑی ادھر جگہ چھوڑو ادھر جگہ چھوڑو، 10 فٹ ایک قبر گھیر لیتی ہے. اور وہاں بمشکل یہ آپ کی 46 فٹ کی صف ہے، اس سے بھی کم جگہ ہے جس میں 66 صحابہ کرام سپرد خاک ہیں. کسی ایک کا نشان دکھا دیجئے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. کیا ان لوگوں کو بنانا نہیں آتا؟ کیا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ موجود ہے، مگر اللہ کا خوف ہے، اس کے رسول کی حدیث سامنے ہے، اس کا دین، اس کی شریعت سامنے ہے. یہاں تو ہمارے باپ کا دین ہے، جس کا جو جی میں آتا ہے جو مرضی کر لے. کوئی سنگ مرمر لگوا دے، کوئی اونچا کر دے، کوئی فاتحہ لکھوا دے، کوئی کل شریف لکھوا دے. آپ جانتے ہیں آپ قبروں پر جو کچھ لگا کر آتے ہیں، فاتحہ شریف لکھ کر، آخری کل لکھوا کر، آیت الکرسی لکھوا کر، آپ تختیاں لگا کر قبرستان پہ لگا کر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتے وہاں کر ٹانگیں اٹھا کے پیشاب کر رہے ہوتے. یہ قرآن کی توہین کون کر رہا ہے؟ آپ ان پہ آیت کریمہ دیگر صورتوں کی لکھی ہوئی چادریں ڈال کر آتے ہیں، کتے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کی یہ توہین کون کر رہا ہے؟ سویڈن میں ایک بندے نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے واویلا کیا، قرآن کو نظر آتش کیا گیا. انتہا درجے کی غلط کام تھا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، مگر یہاں جو ہم کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ چادریں کبھی کوڑا کرکٹ میں پڑی ہوتی ہیں، کبھی جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کتے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی پرندے ان کے اوپر بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کی ان آیات مقدسہ کی توہین کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کو شرم آتی ہے؟ کافر اگر قرآن کی توہین کرے تو وہ قابل مذمت ہے. مسلمان اگر قرآن کی توہین کرے تو یہ جی بزرگوں کے ساتھ احترام ہے، یہ مرنے والوں کے ساتھ محبت ہے. یہ مرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم نے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کی بے حرمتی کی بھی تم نے حد کر دی. اور جاہل مولوی فتوے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مردے کو ثواب ہوگا. تمہارے باپ کا دین ہے کہ مردے کو ثواب ان چیزوں سے ہوگا. تم نے شریعت مطہرہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فوت ہوئی، 3 بیٹیاں فوت ہوئی، 3 بیٹے فوت ہوئے. میرے نبی نے کسی کی قبر پر نہ تختی لگائی، نہ کوئی آیت لکھ کر لگائی، نہ کچھ لگایا. تو دین کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ میرے نبی کے صحابی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی لاش کے ٹکڑے نہیں گنے جا سکتے تھے جب احد کے اندر ان کو شہید کیا گیا، ان کی قبر پر میرے حضور نے کچھ نہیں لگوایا. تمہاری میرے باپ کی، تمہاری میری ماں کی، تمہاری میری بہن یا بیٹی کی قبر ان سے زیادہ مقدس ہے؟ میرے نبی کے صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ان کے علاوہ بے شمار صحابہ ہیں جن کا نام لے کر حضور نے جنت کی بشارت سنائی. ان کے علاوہ ہر وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ مبارک دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. کسی ایک صحابی نے کسی قبر پر کوئی ایسا کام کیا ہو جو آج کا مسلمان کرتا. گستاخ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، ان کو پتہ نہیں اولیاء کی شان کا، ان کو پتہ نہیں بزرگوں کے احترام کا، ان کو پتہ نہیں ہے مرنے والوں کے ساتھ کیا قدر کی جاتی ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے قصے میں نے آپ کو سنائے ہیں. وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، ہم بھی ایسا کچھ نہیں کرتے، نہ قیامت تک کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایسے ہر کام سے بچائے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو شریعت نے کر کے دکھایا ہے. دین اس کا نام ہے. تو آج کا ہم کہاں تک پہنچے کہ قبرستان میں دفن کرنے کے بعد یہ جتنے طور طریقے ہیں یہ پاک و ہند کے بنائے ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات اس کے برعکس ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ مرنے سے لے کے قبر تک جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ جنازے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت کا ذکر ہو، وہ دفن کرنے کے بعد سرانے اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کا ذکر ہو، یا وہاں کھڑے ہو کر اذان یا نعت خوانی کا ذکر ہو، اسلام کی اس میں کوئی تعلیمات نہیں ہے. دفن کرنے کے بعد
اس کے قبر پر پختہ کرنے کا ذکر ہو یا کتبے لگانے کا، تحریریں لگانے کا ذکر ہو، اسلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ جو پھر بھی جرأت کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے۔ جس کام سے اسلام نے منع کیا ہو وہ کام اگر کوئی انسان کرے تو کیا خیال ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بہادر انسان نہیں ہے؟ جو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، جو شریعت سے ٹکر لے رہا ہے، جس کام سے رسول نے منع فرمایا، حتیٰ کہ اپنے جلیل القدر صحابی، اپنے داماد جن کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ جاؤ قبروں کو ختم کر دو جن کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا نظر آئے۔ آج وہی کام مسلمان کریں تو یہ بڑے بہادر ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم نے حضور کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ سارے کام ختم کیے، پھر اپنے دور میں اپنے غلام کے ذریعے ختم کیے۔ ہم نے قیامت کے دن ان کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر وہاں ہمت کر سکتے ہو سامنا کرنے کی، بڑے شوق سے کیجئے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ڈر جائیے، صرف وہ کام کیجئے، اپنے مرنے والوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کیجئے، مرنے والوں کے بعد اپنے لیے آخرت کو برباد نہ کیجئے، صرف وہ کام کیجئے جو شریعت نے آپ کو کرنے کا حکم دیا، اسی کام میں خیر ہے، اسی میں برکت۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، صرف وہی کام کرنے کی توفیق دے جس میں نجات ہو، خیر ہو، سبب ہو، اور جس میں شر اور برائی ہو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔